بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس سبق کے اندر ہم سلسلہ تجوید میں سے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 53 تک کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ دوستو، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ البقرہ کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کے کافی سارے اسباق ہو گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سننے والے میں سے کئی کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن کریم بالکل پڑھنا ہی نہیں آتا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن کریم تو پڑھنا آتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو ہم نے دونوں قسم کے لوگوں کا لحاظ رکھتے ہوئے سورۃ البقرہ کو شروع سے تجوید کے ساتھ سکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، دونوں کیٹیگریز کے لوگوں کا لحاظ رکھنے کے لیے۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس کافی اہم موقع ہے تاکہ آپ لوگ آسانی سے قرآن کریم کو سیکھ سکے تجوید کے ساتھ۔ تو چلے جی، شروع کرتے ہیں آج کے اپنے سبق کو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 42۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ تو دوستو، جیسے کہ میں پہلے بتلا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے اپنی غلطیاں اس طریقے سے درست کرنا ہے کہ میری جو تلاوت ہے اس کو سننا ہے، اور پھر اپنی تلاوت میں آپ لوگوں نے غور فکر کرنا ہے کہ آپ کی کون سی غلطی کہاں پر ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنی غلطی کو درست کرنا ہے اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ تو اس طرح آیت کے اندر آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور ہر چیز سے خیال رکھنا ہے۔ حروف کے مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے، اور اسی طرح غنّے، کلکلہ، غنّہ، اور ساتھ ساتھ الفاظ، تلفظ، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو تب جا کر آپ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اور یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے، اس موقع سے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے اور خوب اس کو اپنے کام میں لانا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ دوستوں میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کچھ اسباق کے اندر کہ یہ دو قسم کی جو ہے مد ہوتے ہیں۔ ایک یہ والا مد ہوتا ہے اور اس کو جو ہے بڑا مد کہتے ہیں، جس کو 5 حرفی مد کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے زیادہ لمبا کرنا ہوتا ہے، جبکہ ایک یہ دوسرا والا مد ہوتا ہے اور اس کو کم لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس میں کافی سارا فرق ہے۔ لوگ اس کو جو ہے آپس میں ملا لیتے ہیں، جبکہ اس میں فرق ہے۔ اس کو جو ہے ایک کو زیادہ لمبا کرنا ہوتا ہے اور اس ایک کو کم لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اس کا جو ہے لازمی خیال رکھنا چاہیے، جو کہ بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ بہت سارے لوگ حرکات کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ حرکات کا خیال اگر آپ نہیں رکھیں گے تو تجوید کو بالکل بھی آپ نہیں سیکھ سکتے۔ حرکات کہا جاتا ہے زبر زیر پیش کو۔ میں تجوید کے جو کورس ہیں ان کے سلسلے میں پڑھا چکا ہوں اس کے تمام ڈیٹیلز، تو میں تھوڑا سا یہاں پر بدلا دیتا ہوں کہ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور زبر زیر پیش کو تجوید کے اندر بالکل بھی ہم لمبا نہیں کریں گے، بالکل کسی بھی صورت میں ہم زبر زیر پیش کو جو ہے لمبا نہیں کریں گے، اور نہ جو ہے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو اس کو جو ہے جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو ناظرین آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔